جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جو سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے، جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے، تو آج اس کا 16واں کہہ لیں کہ اس کی 16ویں ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس پہ کچھ لوگوں کو تھوڑا جلد بازی سے مظاہرہ کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بس فٹافٹ یہ سلسلہ ختم ہو اور جو ہونا ہے فٹافٹ سب کچھ ہو جائے، لیکن پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں۔ اکثریت کو تو ویسے یہ سمجھ آ رہی ہے، اور وہ جو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے انہیں اس کی ساری سمجھ بھی آ رہی ہے۔ تو بہرحال اب جو خاص بات ہے آج کی، وہ سب سے پہلے ہے ایڈہاک ججز کا معاملہ۔ ایڈہاک ججز ظاہر ہے ایک تو بڑا کلیئر جو جس پہ کہ مختلف خاص طور پر اپوزیشن اور کچھ وکلا برادری بھی، پھر کچھ تجزیہ کار بھی اس پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی میچ فکس کی طرح ہے کہ وقت جو اس کا تعین کیا گیا ہے، یعنی ٹائمنگ جو ہے اس ایکشن کی کہ ایڈہاک ججز لگانے ہیں، اس پر سوالات ہو رہے ہیں، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے ایک اہم فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، اور اس میں کیونکہ 8-5 کا معاملہ تھا، اور اگر اب 4 ایڈہاک ججز آ جائیں گے تو یہ لوگوں کے خیالات ہیں کہ وہ پھر شامل کیے جائیں گے اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس میں 2 چیزیں جو آپ کو ضروری بتانی ہیں ٹیکنیکل۔ پہلا یہ کہ جو 13 ججز تھے وہ فل کورٹ تھا، اور اب جو ریویو کا یہی ہے کہ اس میں فل کورٹ تو وہی 13 ججز تو بیٹھنے ہیں، لیکن بہرحال اگر اضافہ ہوتا ہے یا ایڈہاک ججز آتے ہیں تو اضافے کے بعد ان کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں۔ اب اس میں بھی ایک ٹیکنیکل جو چیز خود چیف جسٹس صاحب نے کی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اب بینچ بنانے کے لیے، یعنی ججوں کا اضافہ کرنا ہے، کم کرنے ہیں، جو بھی فیصلہ ہے وہ اب اکیلے چیف جسٹس نہیں بلکہ ساتھ 2 سینئر موسٹ جو ججز ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر۔ تو یہ دونوں ججز نے آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں میں وہ پی ٹی اے کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اب وہ ایڈ بھی اگر کرنا ہے یا کوئی اور بینچ کسی اور معاملے میں بھی، کچھ اور معاملات بھی ہیں جو ان کے پاس اب تازے آنے ہیں، جیسا کہ ایک پلان تھا پابندی شبندی کا پی ٹی اے پر، وہ تو خود ہی میرا خیال ہے اس پہ کافی، وہ بھی بعد میں آپ کو اس کا بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ایڈہاک ججز والا معاملہ ہے، سب سے پہلے جو اس میں چیز جو کہ اس کا ثبوت ہے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے، وہ ہے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا انکار۔ دیکھیں سابق جسٹس جو ہیں مشیر عالم، انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن ان کے انکار میں اور مقبول باقر صاحب کے انکار میں فرق ہے۔ ایک تو جسٹس مشیر عالم نے فوراً ہی جواب دے دیا، کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا، اس میں مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہوں۔ لیکن مقبول باقر صاحب نے 2 دن لگائے ہیں اپنے فیصلہ سنانے میں، تو آج انہوں نے یہ معذرت کی ہے، اور اس کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے، اور وہ مقبول باقر صاحب کے فیصلے سے انکار سے ملتا ہے۔ وہ اس طرح کے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر آپ کو پتہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ تھے، اور نگراں حکومت کس نے بنائی تھی سب کو پتہ ہے، جناب محسن نقوی صاحب بھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب نگران تھے نا۔ اسی طرح سندھ کے وزیر اعلیٰ مقبول باقر صاحب کو بنایا گیا۔ تو یہ کس نے بنایا؟ اب اگر فرض کریں ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں جی یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ ساروں نے مل کے اور اپوزیشن اور ان کی مرضی سے بن گئے، تو یہ تو صحیح ہے۔ تو اگر ان کی بھی مرضی سے بنے تو وہ تو نہیں چاہتے کہ مقبول باقر صاحب انکار کریں، لیکن ظاہر ہے اس میں جو نگراں حکومت بنانے میں بہت زیادہ رول تھا مقتدر حلقوں کا، تو جب ان کا بھی رول تھا اور پھر مقبول باقر فوراً جواب بھی نہیں دے رہے، 2 دن لگا کر انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یقیناً انہوں نے کسی سے مشورہ کیا ہوگا، کسی سے پوچھا ہوگا، سوچا ہوگا اور پھر انکار کیا ہے۔ اور یہ انکار غیر معمولی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں شاید
نام جنہوں نے تجویز کیا تھا ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ وہ انکار کریں گے، بڑے سوچ سمجھ کے چاروں نام لیے گئے تھے۔ پھر کہہ رہے مشیر عالم صاحب کا انکار فوری تھا، وہ صاف پتہ لگتا ہے کہ ان کی اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی جلدی جلدی کسی سے پوچھا ہو، لیکن انہوں نے 2 دن جو لگائے ہیں اور پھر 2 دن بعد انکار کیا ہے، تو پھر حقیقت جو ہے وہ واقعی اس سے آگے ہے جو نظر آ رہا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی، تھوڑا انتظار کرنا پے گا۔ تو یہ ایک تو یہ ہو گیا معاملہ الحاق جدید، اور پھر یہ مشکلات آپ دیکھ لیں حکومت کے لیے یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی، ان کے لیے پھر بڑھ گئیں۔ اب 2 نئے نام ڈھونڈیں گے۔ اب ایک روایت بھی پڑ گئی ہے کہ 2 نے ایکسیپٹ کیا، 2 نے انکار کر دیا۔ اب انکار والوں کو لوگ بڑا سراہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے اب ایک جماعت ہے، اس نے اتنے مشکل حالات میں ووٹ لے کے وہ آ گئی، جس طرح بھی ووٹ اب ہر دفعہ کیا بتانا ہے سب کو پتہ ہے، تو اس کا پھر وہ زور تو اسی طرح ہے۔ کچھ چند مہینے 8 فروری کتنا دور کی بات ہے، تو وہ تو اسی طرح معاملات ہیں۔ تو پھر جو اس طرف جا رہا ہے اس کو ظاہر ہے لوگ جو ہم پی ٹی آئی، یہ آپ اس کو نہ لیں صرف، یہ کوئی اور بھی جماعت ہو سکتی ہے جو کہ اس طرح مقبول ہو اور جس کو عوام ووٹ دے، کوئی بھی اور ہو، لیکن اس وقت کیونکہ تحریک انصاف ہے تو انہی کی بات ہوگی، تو پھر ان کی سائیڈ پہ جو چیز آ رہی ہے اس کو لوگ تعریفیں کرتے ہیں، جو مخالف جاتی ہے اس کی وہ تنقید اور ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب جو 2 لوگوں نے انکار کیا ہے، تو ان کی جگہ جو 2 اب نئے سوچ کے وہ آئیں گے، تو وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائیں تو پھر وہ آپ کو جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اب ایک یہ بن گیا کہ 3 جو سینئر ججز ہیں، وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ بینچ کیسا بننا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو اپنا عمل درآمد اور اس پہ اب وہ شروع ہو گیا، اپنے وہ تجزیہ کاروں کے ذریعے باتیں پھیلائی جا رہی ہیں حکومت کے کہ جی وہ کوئی مانے گا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ ایک طرف تو آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں ان لوگوں پہ کہ جی انہوں نے وہ آئین توڑا اور اسمبلی ایسے کر دی، اور ڈپٹی اسپیکر جو سابق تھے سوری صاحب ان کا اور صدر کے خلاف، اور دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہ کریں گے، یا تو پھر وہ بھی صحیح ہے اگر یہ آپ نے کرنا ہے، تو اگر غلط ہے تو پھر دونوں ہی غلط ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں تو دور کی بات ہے، اور اس کا بھی اب آپ کو یہ اہم بات جو آپ سے کرنی تھی کہ یہ جو پابندی والا معاملہ ہے، یہ تو اس کی تو ہوا کافی نکل چکی ہے۔ یہ تو وہ تارڑ صاحب، عطاء اللہ تارڑ صاحب نے اعلان کیا، تھوڑی دیر بعد وہ ہم نے آپ کو پتہ ہے یہ بلکہ خبر دیکھ لیں، ایک اور خبر کی تصدیق الحمدللہ ہماری آپ نے ایکسکلوسیولی دی تھی کہ یہ مشکل خبر تھی، آسان نہیں تھا کہ جب آپ حکومت اعلان کر رہی ہے پورے زور سے، آپ اس سے کچھ ہی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کی تو اپنی جماعت میں اختلافات ہیں اس بات پر، مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم نہیں، یہ صرف اوپر سے 2-3 خاندان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اچھا وہ تھوڑی دیر گزری تو خرم دستگیر آ گئے، سب سے پہلے انہوں نے کہا جی یہ کیا طریقہ ہے، سیاسی لڑائی سیاست سے لڑیں تو یہ پابندی سے تو وہ نہیں۔ اب وہ سینئر آدمی ہیں نون لیگ کے، وزیر دفاع رہے ہیں، اچھا چلیں وہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں چلو ان سے پوچھا نہیں ہے، وہ ابھی تھوڑے سے علیحدہ ہیں کیونکہ ہار گئے ہیں۔ اگلے دن گھر کے بندے نے اور جناب وزیر خارجہ صاحب، نائب وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی بات کر دی کہ یہ کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا، دیکھیں گے، مشاورت کریں گے۔ اور پھر اتحادیوں نے تو پہلے کہہ دیا، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے، کہ ہم تو اس میں وہ آن بورڈ نہیں ہیں۔ تو اب یہ بہانہ بنائیں گے یو ٹرن کا، وہ تو لے چکے ہیں، لیکن کہ وہ جی اب یہ دیکھیں وہ اختلاف ہے پارٹی کے اندر بھی، وہ جناب اتحادی بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر ابھی دیکھتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اور بلیک میلنگ اور سارا وہ ہوئے نہیں ہے بلیک میل، وہ کہتے ہیں کر لو جو ہوندہ ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اب معاملہ بند گلی میں جا رہی ہے حکومت دن بدن، کوئی ان کو وہ سیاسی راستہ مل نہیں رہا۔ اور ایک اور پہلو اس کا بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف سارا بڑی مشکل سے آپ کر رہے ہیں یہ چیزیں، اور وہ ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے وہ لائیں، اور الیکشن پہ سوالات کر رہے ہیں، تو آپ خود پھر ایسے معاملات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر کوئی یہ سسٹم یا جمہوریت کے کوئی خلاف ہی کچھ کر رہے ہیں، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ لپیٹا جائے، کچھ ایسا آ جائے کہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں بہانہ مل جائے اور کوئی بیانیہ بھی بن جائے۔ تو اب تو وہ بھی اتنا وہ نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ کو علیحدہ جو ہے
ایک اس پہ وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، وہ آپ کو مکمل شاید انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی پہ کریں گے، تو وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو لیکن یہ بھی معاملہ جو ہے وہ اس طرح ان کا نہیں ہوا۔ اور پھر اب تیسری بات جو آپ دیکھیں کہ رہائی جو ہے وہ بہرحال بڑی مشکل سے بھی ہو رہی ہے، لیکن اب ہو رہی ہیں۔ اب صنم جاوید بڑا کوشش کی گئی، بڑا سارا، تو یہ وہ جو بات ہر دفعہ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ یہ لڑائی ودن چلتی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ سارے ہی وہ کہیں گے کہ یہ اب ریلیف دے دیں ان کو، یا سارے کہیں گے کہ اپنا رگڑا ہی جاری رہے۔ تو یہ دو قوتیں ہیں، دونوں آپس میں وہ چل رہی ہیں چیزیں، دو سوچیں ہیں۔ تو کیونکہ ظاہر ہے مسلم کی نون تو نہیں چاہے گی کہ ان کے سیاسی حریف ہیں تو ان کو یہ آ جاؤ۔ اور صنم جاوید تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ الیکشن ہی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں مریم نواز صاحب، ان کے خلاف لڑی ہیں۔ بہرحال اب وہ دیکھ لیں، وہ باہر آگے، پرویز لائی صاحب پہلے ہی آگے، اب باقیوں کا بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی طرف جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ بھی جو ہوا ہے یہ آسان کام نہیں تھا، تو یہ بھی غیر معمولی کام ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں مزید ہیں جو ابھی ہم نے بیچ میں صرف ہنٹ دیا ہے، کیونکہ وہ لمبا کام ہے، لمبی ویڈیو ہم نے کرنی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔